اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کے لیے جو نظام حیات عطا فرمایا ہے وہ فطری ہے، اور اس میں زندگی کے ہر شعبے کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ کوئی بھی زندگی کا پہلو ہو، شریعت اس کی رہنمائی کرتی ہے، بعض چیزوں کی تفصیل کے ساتھ، اور بعض چیزوں کے لیے اصول بیان کیے گئے ہیں، ان اصول کے تحت ان کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ انسان کے معاشرے کے بھی اور انسان کے معاشرے میں رہنے کے بھی کچھ اصول اور ضوابط ہیں، اور ان کے حقوق ہیں، اور اسلام نے یہ حقوق دو طرح کے بتائے ہیں۔ ایک انفرادی حقوق ہیں جس کو شخصی حقوق کہتے ہیں، اور ایک اجتماعی حقوق ہیں۔ دونوں کا دائرہ مختلف ہے۔ شخصی حقوق جیسے کہ بیٹے کا باپ کے اوپر کیا حق ہے، باپ کا بیٹے کے اوپر کیا حق ہے، بیوی کا شوہر کے اوپر کیا حق ہے، شوہر کا بیوی کے اوپر کیا حق ہے، بھائی کا بھائی کے اوپر کیا حق ہے، بیٹے کا باپ کے اوپر کیا حق ہے، باپ کا بیٹے کے اوپر کیا حق ہے، یہ انفرادی حقوق کہلاتے ہیں۔ دوسرے قسم کے وہ حقوق ہیں جو کہ اجتماعی حقوق کہلاتے ہیں، کہ معاشرے میں معاشرے کے افراد کے ساتھ اس کا کیسا تعلق ہے، اور ان کے کیا کیا حق ہیں جو اس کو پورا کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ شریعت کی روشنی میں اس کو حقوق العباد بھی کہتے ہیں۔ آج کل کی دنیا اس کو سوشل ورک کے نام سے یاد کرتی ہے کہ فلاں آدمی وہ سوشل ورک کرتا ہے، لوگوں کی خدمت کرتا ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طریقے سے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں، سب کے سب سوشل ورکر ہیں، سب نے انسانیت کی خدمت کی، اور آپ سب سے بڑھ کر نبوت ملنے سے قبل جو آپ عبادت کرنے تشریف لے جاتے جبل نور پر، جس میں ایک غار ہے جس کو غار حرا کہتے ہیں، مہینہ مہینہ آپ تشریف رکھتے وہاں پر، 40 دن، مہینہ، 20 دن آپ اپنے ضروریات زندگی کا سامان لے کر تشریف لے جاتے، اور پھر خلوت میں اللہ رب العزت کی یاد کرتے۔ آپ کو تنہائی بڑی پسند تھی، خلوت بڑی پسند تھی۔ جب وہ کھانے پینے کا سامان ختم ہو جاتا، پھر آپ تشریف لاتے اور اپنا زاد سفر، زاد راہ دوبارہ لے لیتے، اور پھر آپ غار حرا تشریف لے جاتے۔ آپ نے غار حرا کا انتخاب اس وجہ سے کیا تھا کہ اس سے بالکل خانہ کعبہ سامنے نظر آتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ پھر ایک موقع ایسا آیا کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور وہ اپنی اصلی صورت میں نہیں، کیونکہ اصلی صورت ان کی وہ ہے، ان کے 600 پر ہیں، بہت بڑی صورت میں نبی علیہ السلام نے 2 دفعہ اصلی صورت میں دیکھا ہے۔ آپ کے پاس تشریف لائے، اور ان کے پاس کچھ لکھا ہوا موجود تھا، جس طرح کہ آپ ایک بچے سے کہیں کہ پڑھو، تو سامنے کوئی نورانی قاعدہ موجود ہوگا، کوئی قاعدہ، کوئی سپارہ موجود ہوگا، آپ اس سے کہیں گے کہ پڑھو۔ کسی بڑے شخص سے آپ کہیں گے کہ پڑھیے، تو ان کے سامنے اللہ کی کتاب موجود ہوگی، یا کوئی اور کتاب موجود ہوگی، یا کوئی اخبار موجود ہوگی، تب آدمی کہتا ہے کہ آپ پڑھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی انہوں نے لکھی ہوئی عبارت سامنے کر دی اور فرمایا کہ پڑھو۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں۔ دنیا میں اللہ رب العزت انبیاء کے استاد نہیں بناتے، انبیاء کے براہ راست استاد اللہ رب العزت ہوتے۔ دنیا کا کوئی شخص وہ پیغمبر کا استاد نہیں ہوتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ دنیا کے اعتبار سے میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے پھر کہا پڑھیں، آپ نے پھر یہی جواب دیا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں۔ 3 دفعہ ایسا ہوا، 4تھی دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اپنے سینے سے لگایا اور زور سے آپ کو بینچا، 1 دفعہ، پھر چھوڑا، پھر پکڑا، اور پھر اسی طریقے سے 3 دفعہ۔
کرنے کے بعد آپ کو چھوڑا اور پھر فرمایا کہ پڑھیے. آپ نے پڑھنا شروع کر دیا. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ شروع کی آیت ہے، پہلی ہوئی. آپ پڑھتے چلے گئے. اب آپ کی کیفیت